سورہ رات کیسٹ نمبر 17۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل فاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو لأنهم معترفون بأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وهو ربها ومدبرها۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارک میں دوبارہ اس بات توحید فرمایا کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، لأنهم معترفون، چونکہ کفار مشرکین بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے اور وہ یہ بات مانتے تھے کہ الذی خلق السماوات والارض، کہ وہ خداوند قدوس وہی ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے، اور وہی رب ہے، وہی مدبر کائنات ہے، ساری کائنات کے نظام کو بنانے والا، چلانے والا، سنبھالنے والا۔ وَهُمْ مَعَ هَذَا قَدْ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ يَعْبُدُونَهُمْ، یہ ماننے کے باوجود کہ وہ خالق ہے، وہ رب ہے، وہ مالک ہے، لیکن ان لوگوں نے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور دیگر بھی شرکا بنا لیے۔ وَأُولَٰئِكَ الْآلِهَةُ لا تملك لأنفسها ولا لعابديها بطريق الأولى نفعا ولا ضرا، اور جن لوگوں کو جن چیزوں کو انہوں نے اپنا معبود بنایا ہے وہ اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں، اپنے ماننے والوں کے نفع نقصان کے، جو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں تو دوسرے کا مالک کیسے ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ باوجود اس کے کہ مجھے مانتے ہیں، خالق بھی مانتے ہیں، مجھے رب بھی مانتے ہیں، لیکن پھر بھی میرے ساتھ شریک بناتے ہیں، اور شریک بھی ان کو بناتے ہیں جو اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اَإِذَا تَحْصُلُ لَهُم مَّنْفِعَةٌ وَلَا تَدْفَعُ عَنْهُم مُّضِرًّا، اللہ نے فرمایا جن کو انہوں نے معبود بنایا ہے، جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، جن سے یہ تقرب پکڑنا چاہتے ہیں، ان سے نہ ان کو کوئی دفع حاصل ہوگا، اور اگر عبادت نہ کریں تو کوئی نقصان بھی حاصل نہیں ہوگا، اور جو تو نہ تو نفع دینے پہ قادر ہیں نہ نقصان دینے پہ قادر ہیں۔ فَهَلْ يَسْتَوِي مَنْ عَبَدَ هَٰذِهِ الْآلِهَةَ مَعَ اللَّهِ وَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ۔ اب اللہ نے فرمایا کہ تم خود اپنے عقل کو استعمال کرو، کیا مشرک اور مومن، مشرک اور موحد ایک ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ بندہ ہے جو اللہ کے سوا غیروں کی بھی عبادت کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا قائل ہے۔ اللہ نے اس کو نور ایمان نصیب فرمایا ہے، اور وہ اسی نور ایمان پہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب واضح ہے کہ نہیں ہو سکتے، یعنی کبھی مشرک موحد بھی برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، کبھی شرک اور ایمان بھی برابر ہو تو اس قرآن میں دو مثالیں ہیں، ایک مشرک کی اور مومن کی، دوسری شرک اور ایمان کی، کہ جیسے مشرک اور مومن برابر نہیں ہو سکتے ایسے شرک اور ایمان بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلِهَٰذَا قَالَ تَعَالَىٰ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، یہ مثال ہے ایمان والے کی اور مشرک کی، کہ اللہ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ اندھا اور آنکھوں والا بھی برابر ہو سکتا ہے؟ ہاں، بھی جانتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو موحد ہے، ایمان والا ہے، وہ تو آنکھوں والا ہے، اور جو مشرک ہے اندھا ہے، کبھی ادھر سجدہ کبھی ادھر سجدہ کبھی ادھر سجدہ۔ اب فرمایا ام هل تستوی الظلمات والنور، اچھا یہ بتاؤ کہ کیا اندھیری اور روشنی بھی برابر ہو سکتی ہے؟ اندھیرے اور روشنیاں بھی کبھی نہیں ہو، کیا مانا یعنی شرک اور ایمان بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔
اب اللہ نے ایک اور مثال کہ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم. اللہ نے فرمایا یا ان بدبختوں نے جو میرے ساتھ شریک بنائے ہیں، انہوں نے کوئی چیز بنائی ہے، یعنی انہوں نے بھی کوئی آسمان زمین بنایا، کوئی دنیا بنائی، ان کو شبہ ہو گیا کہ پتہ نہیں یہ خدا ہے یہ خدا ہے، کیونکہ اس نے بھی بنایا ہے اس نے بھی بنایا ہے، اس نے بھی پیدا کیا ہے اس نے بھی پیدا کیا. تو ایک خدا ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اور ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتا، پھر بھی اس کو کوئی خدا سمجھے. اس لیے فرمایا ہم جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اس لیے اللہ کے شریک بنائے، خلقوا کخلقہ، انہوں نے بھی اسی طرح کچھ بنایا ہے جیسے اللہ نے بنایا. فتشابہ الخلق علیہم، پھر ان کو شبہ ہو گیا کہ ان دو میں خدا کون ہے. فرمایا بالکل قل للہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، میرے محبوب اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا اور وہی اکیلا ہے، واحد ہے، اسی کا سلطنت ہے، اسی کا غلبہ ہے پوری کائنات پر. اجعل هؤلاء المشركون مع الله آلهة تناظر الرب وتماثله في الخلق، کیا ان مشرکوں نے جن کو خدا بنا رکھا ہے، کیا وہ ایسی شخصیت ہے کہ جس نے اللہ کے مقابلے پہ مناظرہ کیا ہو، مقابلہ کیا ہو، اللہ کے مقابلے پہ کوئی چیز پیدا کی ہو. فخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم فلا يدرون انها مخلوقة من مخلوق غيره ليس الامر كذلك. اللہ نے فرمایا ایسا تو ہرگز نہیں، ہر چیز کے بنانے والا اللہ ہے. فإنه لا يشابه شيء ولا يماثله ولا ند له ولا عدل له ولا وزير له ولا ولد ولا صاحب، بلکہ یہ تو بات واضح ہے کہ اس کی ذات جو ہے وحدہ لا شریک له لا مثل له ولا شبیہ له لا نظیر له ولا وزیر له ولا ضد له ولا ند له ولا صاحبۃ له ولا ولد له. تو جب اتنی صفتیں ہیں تو پھر ان کو کیسے دھوکہ ہو گیا کہ اللہ کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ ماں باپ سے پاک ہے، اللہ بیوی بچوں سے پاک ہے، ان سب کے بیوی ہے، بچے ہیں، اولادیں ہیں، ماں ہیں، باپ ہے. تو ان کو کیسے دھوکہ پڑ گیا کہ یہ بھی خدا ہے یا یہ بھی آلیہ ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا وان عبد هؤلاء المشركون معه آلهة هم معترفون انها مخلوقة له عبید له. اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے بدبخت ہیں کہ میرے شریک کو ان کو بنایا ہے جن کے بارے میں یہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ یہ مخلوق ہے، جن کے بارے میں اعتراف کرتے ہیں کہ نہیں جی نہیں ہے تو مخلوق ہے تو اللہ کے بندے، پر اللہ نے ان کو خدائی اختیارات دے دیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان کو مالک و مختار بنا دیا ہے. جیسے کہ کافر جب تک حج پہ جاتے تھے، عمرہ کرتے تھے یا حج کا احرام باندھتے تھے تو تلبیہ پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں الا شریکا، مگر وہ شریک وہ بھی تیرا ہے، تملکہ تو اس کا مالک ہے، وما ملک وہ تیرا مالک نہیں، یعنی وہ مملوک ہے تیری مخلوق لیکن تیرا شریک ہے. کیوں شریک ہے جی؟ اللہ نے خود بنایا ہے، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے ان کو اپنا مختار بنا دیا ہے، تمام اختیارات اللہ نے ان کے سپرد کر دیے ہیں. نعوذ باللہ. وكما أخبر تعالى عنهم في قوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، کہتے تھے کہ ان کی عبادت ہم کیوں کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیتے ہیں. جیسے آج بھی جاہل کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کا سجدہ کرتے ہیں، بزرگوں کی مزارات پہ منتیں مانتے ہیں، بزرگوں کی مزارات پہ جا کے نوراتے بیٹھتے ہیں، بزرگوں کی مزارات پہ جا کے نظریں چڑھاتے ہیں. کیوں؟ یہ اللہ کے پیارے ہیں. جب ہم ان کو کہتے ہیں تو یہ ان کو کہتے ہیں، بس کام بن جاتا ہے. کیونکہ ان کی اللہ میں ہم موڑتے نہیں، ہماری سنتے نہیں. نعوذ باللہ. سن اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ خدا میری نہیں سنتا، وہ مسلمان ہے. وہ تو کافروں کی بھی سنتا ہے، وہ تو دشمنوں کی بھی سنتا ہے، وہ تو فاسقوں اور فاجروں کی بھی سنتا ہے، وہ تو اپنے نہ ماننے والوں کی بھی سنتا ہے، وہ تو یہود و نصارہ کی بھی سنتا ہے، وہ تو جانوروں کی بھی سنتا ہے. جانوروں کو جو اولادیں ہو رہی ہیں، بچے ہو رہے ہیں، کون دے رہا ہے؟ تو اس لیے یہ عقیدہ رکھنا ہی شرک ہے. اللہ معاف فرما دے.
اس کے بعد فرماتی ہیں بیان کرتا رہا علیہم ذالک ایسے ذالک فهو تعالی لا یشفع عنده الا باذنہ. اللہ نے فرمایا یہ بدبخت یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت میں یہ ہماری شفاعت کریں گے، حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ اذن نہ دے. اللہ کے اذن کے بغیر تو کوئی وہاں بول بھی نہیں سکتا. اس لیے رات دن آدمی اب حیرت ہوتی ہے ہمارے اہل بدعت پہ کہ رات دن آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور آیت الکرسی کے لاکھ دفعہ پڑھتے ہیں اور اس میں روز پڑھتے ہیں کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کر سکتے؟ پھر جا کے کہتے ہیں جی مہربانی کرو ہمارا مسئلہ حل کر. روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اور جا کے غیروں کو سجدے کرتے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون. بس اللہ ہدایت دے. اصل وجہ یاد رکھو یہ ہوتی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو عقل چھین دیتا ہے، پھر بندے کو بات سمجھ ہی نہیں آتی، وہ حق و باطل کا فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کو صدق اور کذب کا کوئی فیصلہ نہیں. دیکھو نا اب بندہ کعبے میں کھڑا ہو اور کعبے شریف میں کھڑے ہو کر بھی غیر اللہ کو پکارے تو اب اس کو کون مسئلہ سمجھائے؟ آپ ایمان سے کہیں. اچھا ایک آدمی جاتا ہے مدینہ منورہ، دعا کریں اللہ ہم سب کو نصیب کرے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مقدس منور مبارک پہ کھڑے ہو کے سلام پڑھتا ہے. آپ سے سلام پڑھنے کے فوراً بعد ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سلام پڑھتا ہے. پھر بھی کہتا ہے کہ نہیں جی ابو بکر عمر کا ایمان نہیں ہے. اب اس کو کون سمجھائے؟ کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ تو ساتھ اس لیے سلائے ہوئے ہیں کہ بھاگ نہ جائیں، اللہ سے بھاگ جائیں گے. بس اب اس کو کون سمجھائے کہ سامنے دیکھ رہا ہے کہ یہ مزار محمد مصطفیٰ ہے، یہاں رحمت کی جھڑی لگی ہوئی ہے اللہ کی، اور ساتھ صدیق ہے، عمر ہے، ان رحمتوں کے اندر وہ بھی شریک ہیں. اور سرکار نے یہ بھی فرما دیا کہ قیامت والے دن اللہ جب زمین کو کھولیں گے تو سب سے پہلے میرے روضہ مبارک کی زمین کھلے گی اور سب سے پہلے میں اپنی قبر مبارک سے اٹھوں گا اور فرمایا شان سے اٹھوں گا کہ میرے ساتھ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، ابو بکر و عمر ہوں گے. یعنی اندازہ کریں کہ ابو بکر و عمر دو نبیوں کے درمیان میں ہوں. لیکن اس کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا. اب کیا کریں؟ اس کو سمجھاؤ جی، کسی طرح سمجھاؤ. اچھا کتنے لوگ ہیں جو مدینہ منورہ میں جا کر باقاعدہ جالی مبارک کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو مدینہ پاک میں رہتے ہیں اور چوری چھپے کبھی میلاد، کبھی رجبی، کبھی بدعات منکرات کی انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں. ان کو حضور کی حدیث بھول گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث حدثا کہ جس بندے نے میرے پاک مدینے میں بدعت رائج کی، او آوا محدثا یا کسی اہل بدعت کو اپنے گھر میں ٹھکانہ دیا، فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اس پہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو، اللہ کی مخلوق کی لعنت ہو. لا يقبل منه صرف ولا عدل. فرمایا اس بدعتی کی نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول. اب اس کے باوجود بھی وہ مدینے میں بدعات کریں، کون ہدایت کرے، کون سمجھائے؟ بس اس کا علاج صرف یہ ہے کہ اللہ سے دعا کیا کرے، اور کوئی علاج نہیں. نہ تقریر کام آئے گی، نہ کسی کی تحریر کام آئے گی، نہ تفسیر کام آئے گی. جب تک رب راضی نہ ہو، سینہ کھلے نہ، اندر قرآن جاتا ہی نہیں. جب ہم نے اپنے دلوں کے برتن کو عمدہ کر دیا ہے تو رحمت کی بارش کا قطرہ کیسے جائے؟ سارا دن بندہ قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، طواف کرتا ہے، منا جاتا ہے، عرفات جاتا ہے، مزدلفہ جاتا ہے، صفا مروہ دوڑتا ہے، زمزم پیتا ہے،
سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ اللہ کا نبی ہے، پانی کے بغیر تڑپ رہا ہے جب تک میرے مولا نے چشمہ نہیں دیا، تو مدد کرنے والا کون ہے؟ وہ زمزم بھی پی رہا ہے اور کہا ہے کہ پیران پیر مہربانی کر، اس کو کون مسئلہ سمجھائے جی آپ بتائیں، اس کو حل کیا ہے مجھے آپ بتائیں، اس کو کیسے مسئلہ سمجھایا جائے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے ایک حدیث ہے حضور نے فرمایا ان اللہ حاجب عن اہل البدعۃ التوبۃ، حضور نے فرمایا کہ جب آدمی بدعتی بن جاتا ہے تو اللہ اس کو توبہ کرنے سے روک دیتے ہیں، توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جس کو اللہ روک دے اس کو مولوی مکی کی تقریریں کیا کریں گے؟ میں لاکھ تقریریں کرتا رہوں، لاکھ قرآن پڑھتا رہوں، قرآن سنیں گے، تقریریں سنیں گے، 10 دن 15 دن کہیں گے ماشاءاللہ جی قرآن حدیث پڑھتے ہیں، لیکن ہے وہاں بھی صحیح، اندر سے تو وہاں بھی ہے نا، گول مول بات کرتے ہیں۔ اب اس کو کون مسئلہ سمجھائے مجھے بتاؤ؟ بزرگوں کو نہیں مانتے، صحیح بزرگوں کو تو بالکل مانتے نہیں ہیں۔ یہ جس کی تفسیر پڑھا رہے ہیں بزرگ نہیں تھے، کون تھے؟ نا جس کی ہم تفسیر پڑھا رہے ہیں یہاں پہ ابن کثیر کون تھا؟ یہ تو سب سے بڑا اللہ کا ولی تھا، یہ تو سب سے بڑا مفسر قرآن ہے، محدث زمان ہے، مورخ وقت ہے، متقی ہے، اولیاء اللہ میں سے ہے، جو اللہ کو اتنا مقبول ہے کہ شافی ہے، لیکن ساری دنیا کے مدرسوں میں ابن کثیر پڑھائی جاتی ہے، حنفیوں کا مدرسہ ہو تو پھر ابن کثیر پڑھائی جاتی ہے۔ اہل حدیث حضرات ہوں وہ جانتے ہیں کہ شافی ہے، لیکن ابن کثیر ضرور ان کے مدرسے میں سارے جلدیں رکھی ہوں، کیوں کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا کہاں جائے؟ تو یہ اگر علماء یا اولیاء نہیں ہیں تو اولیاء کون ہیں؟ جو قوالی کراتے ہیں وہ اولیاء ہوتے ہیں؟ آخر اولیاء کی کوئی تعریف کریں کہ جو قوالی کراتا ہو، نماز بالکل نہ پڑھتا ہو، اللہ کو پہنچا ہوا ہو، وہ اولیاء ہوتے ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے اولیاء کون ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ اللہ نے فرمایا جو میرے ولی ہیں، میرے دوست ہیں، لا خوف علیہم، ان کو کوئی آگے کا ڈر نہیں، ولا ہم یحزنون، نہ پیچھے کا کوئی غم ہے۔ اور ہیں کون ولی میرا؟ اللہ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں، مجھ سے ڈرنے والے ہیں، میری فرما برداری کرنے والے ہیں، اور میں نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رکنے والے ہیں، وہ ولی ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، ولی اس وہ ہوتا ہے جس کے پاس قوالی شریف ہو، اور جس کے پاس معراج شریف کی رات میں چراغاں ہو، جس کے پاس مہینے کی 11ویں کی رات دودھ تقسیم ہوتا ہو، اور جناب جہاں مزاروں پہ چادریں چڑھائی جاتی ہوں، سبحان اللہ اور ہاتھ باندھ کے جھوم جھوم کے گایا جاتا ہو، یہ ولی ہیں؟ تو یہ تو بھئی ہم نہیں مانتے، آگے تمہاری مرضی، وہاں بھی کہو تمہاری مرضی ہے، گالیاں دو، ہم تو ولی اسی کو سمجھتے ہیں کہ جس کی ہر ہر حرکت سے، ہر ہر عمل سے سنت محمد مصطفیٰ نظر آئے، جس کے اقوال پہ نظر پڑے، جس کے اعمال پہ نظر پڑے، جس کے افعال پہ نظر پڑے، تو بالکل تصویر ہو میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی سنت کی، اور جس کی صحبت میں بیٹھو تو اللہ یاد آئے، جس کی صحبت میں بیٹھو تو بے نمازی نمازی بن جائے، جس کی صحبت میں بیٹھو تو بے حیا با حیا بن جائے، جس کی صحبت میں بیٹھو تو اللہ سے نہ ڈرنے والا بن جائے، بس سمجھ لو یہ اللہ کا ولی ہے۔ بالکل آسان سی بات ہے۔ آپ نے دیکھنا جی کون سی جماعت سچی ہے کون جھوٹی ہے، دونوں جماعتوں کے ساتھ ایک ایک مہینہ لگا کے دیکھ لو۔ جس کے ساتھ لگنے سے دیندار بنتا ہے آدمی، تبدیلی آتی ہے، سنت کی طرف آتا ہے، سمجھ لو حق پہ۔ جن کے ساتھ لگنے سے نماز پڑھتا تھا وہ ختم، روزہ رکھتا تھا وہ ختم، دین کا جذبہ تھا وہ ختم، بے حیائی میں آ گیا، سمجھ لو یہ گناہگار ہے، یہ دین والی جماعت نہیں ہے۔
کھلی بھی بات ہے، کو سمجھنا مشکل تو ہے نہیں۔ وہ ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، بڑے عالم بھی تھے، بڑے خطیب بھی تھے اور نابینا تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ حافظ اللہ وسایہ ان کا نام تھا، اور وہ اتنے عالم تھے کہ اپنے دور میں جب پڑھتے تھے نابینا ہونے کے باوجود دور حدیث کے طالب العلموں میں فرسٹ آئے تھے، ماشاءاللہ بہت بڑے عالم تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت فرمائے، اور بڑے خطیب تھے، اللہ نے بڑی دردناک آواز دی تھی۔ ایک جگہ تقریر کر رہے تھے، ایک میرے جیسا کوئی جاہل کھڑا ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب میں یہ بتاؤ کہ پیر کا شان بڑا ہے یا قرآن کا شان بڑا ہے؟ تو انہوں نے سنا، انہوں نے کہا بیٹا مسئلہ یہ ہے، قرآن شریف کو تو 1400 سال گزر گئے ہمارے گھروں میں، پیر کو 14 دن گھر میں رکھ کے پھر 15ویں دن مجھ سے مسئلہ پوچھنا۔ 1400 سال ہو گئے قرآن کا ہمارے گھر میں، نقصان تو کوئی نہیں پہنچایا، تو فائدہ ہی پہنچایا۔ پیر کو تم صرف 14 دن تو گھر میں رکھو، 15ویں دن انشاءاللہ نہ گھر والے ہوں گے نہ مسئلہ پوچھنے والا ہوگا۔ جب یہ حال ہو تو ان کو کون سمجھا سکتا ہے؟ بس دعا کرو اللہ سمجھائے، اللہ سے دعا کیا کرو۔ مکے میں آئے ہو، مدینے میں آئے ہو، رات کو 2 رکعت علیحدہ نماز پڑھو، توبہ کرو اور اللہ سے دعا مانگو، اللہ تیرا گھر ہے، یہاں تیرا نبی پیدا ہوا، یہاں دین آیا، یہاں قرآن آیا، یہاں جبریل آیا، یہاں سے ابتدا ہوئی، یہیں سے محمد مدی نے اسلام کے دین کا نعرہ بلند کیا، مہربانی فرما ہمیں بھٹکنے سے بچا اور سیدھے راستے پہ چلا۔ بس اللہ سے روز 2 رکعتیں پڑھ کے دعا مانگو، انشاءاللہ واپس جانے سے پہلے پہلے اللہ سینہ کھول دے گا، پتہ لگ جائے گا تمہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ورنہ جب تک رب راضی نہ ہو، بس یہ ہمیں تو انشاءاللہ کہنے کا ثواب ملے گا، ورنہ جو جہاں ہے تقریباً اس کو بدلنا بڑا مشکل ہے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، کسی کو شفاعت نفع نہیں دے گی مگر جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، کتنے آسمانوں میں فرشتے ہیں، لیکن جرأت نہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی بات کر سکے۔ اور جیسے فرمایا ان کل فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کوئی بھی جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے اللہ کے دربار میں سب بندے بن کے حاضر ہوں گے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، اللہ نے سب کو گن رکھا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور قیامت والے دن سب اپنے دربار الہی میں پیش ہوں گے، تو ہر آدمی تو اپنی پیشی میں ہوگا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اذا كان الجميع عبيدا فلم يعبدوا بعضهم بعضا بلا دليل ولا برهان، جب سب اللہ کے بندے ہیں تو ان کی عبادت کرنا بغیر دلیل اور بغیر کسی برہان کے، بلکہ مجرد الرأی والاختراع والابتداء، بلکہ اپنی رائے، اپنی ابتدا، اپنی اختراع سے لوگوں کو خدا بنا لینا۔ ثم قد ارسل رسلا من اولهم الى اخرهم، پھر اللہ پاک نے پیغمبر بھیجے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے مدنی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور سب نے آ کے کیا کیا؟ تزجرهم من ذلك، وہ شرک سے منع کرتے رہے، وتنہاهم عن عبادت من سوى اللہ، اور غیر اللہ کی عبادت سے روکتے رہے۔ لیکن لوگ اتنے بدقسمت ہیں، فکذبوہم وخالفوہم، انہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب کی۔ فحقت علیہم کلمۃ العذاب، اللہ نے فرمایا میں نے رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، میری توحید کی دعوت دی، شرک کی برائیوں کو کھول کھول کے بیان کیا، لیکن جب لوگوں نے میرے پیغمبروں کی بات نہ مانی تو اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ کا کلمہ پورا ہو گیا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتے، لیکن تم خود شرک کر کے اپنے جانوں پہ ظلم کرتے ہو، ورنہ اللہ تو ظلم سے پاک ہے۔ انزل من السماء ماء فصالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل
فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسُ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. اشتملت هذه الآية الكريمة على مسألين مذهوبين الحق في ثباته وبقائه والباطل في إضمحلاله وفنائه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ نے دو مثالیں بیان فرمائی ہیں، اور ان دو مثالوں میں ثابت کیا ہوتا ہے؟ حق کا ثابت ہونا، باطل کا مٹ جانا، باطل کا کمزور ہونا. اللہ نے فرمایا انزل من السماء ماء، وہ پروردگار جس نے آسمانوں سے پانی اتارا، فصالت اودیۃ بقدرها اي اخذ كل واد بحسبه، فهذا كبير وسع كثير من الماء وهذا صغير وسع بقدره، وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتها، ومنها ما يسع علما كثيرا ومنها ما لا يتصل كثيرا من علوم وجديكونها. فاتمنا السيد زبد الرابعة وجعل وجه الماء الذي سال في هذه الأودية زبد عال عليه. اب اللہ نے مثال بیان کی کہ دیکھو آسمانوں سے ہم پانی برساتے ہیں، اب آگے بھی زمین میں وادیاں ہیں، جو بڑی وادی ہے وہ زیادہ پانی لیتی، جو وادی تھوڑی ہے وہ تھوڑا لیتی ہے، جو اور تھوڑی ہے وہ اور تھوڑا لیتی ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ جب میں اپنی رحمت کی، قرآن کی، اپنے وحی کی بارش کرتا ہوں تو آگے جیسے دل ہیں جن کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ اتنا ایمان کو سمیٹتے ہیں، جو اس سے چھوٹے ہیں وہ چھوٹا لیتے ہیں، جو اس سے تھوڑے ہیں وہ تھوڑا لیتے ہیں، اور جو بالکل معلوم ہے وہ کچھ بھی نہیں لیتے. پانی برستا رہتا ہے پھر بھی زمین سے کچھ نہیں اگتا. اسی طرح اور اللہ نے فرمایا کہ جب تم دیکھتے ہو کہ پانی کے اندر کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اوپر جھاگ آ جاتی ہے، میل آ جاتی ہے، حالانکہ میل دیکھو پانی کے اوپر چڑھی ہوئی ہے، پانی نیچے ہے، لیکن جب میل ختم ہوتی ہے تو ختم، اس کا کوئی وجود ہی رہتا ہے. اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دیکھو اس کی مثال یہ ہے. اسی طرح فرمایا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا. زبد اسی کو کہتے ہیں اوپر پانی کے اوپر جو جمع ہو جاتی ہے نا، میل کچھ ہے تو دریا کی موجیں ہیں لیکن میل اوپر ہے، ایک موج لگے کہاں گئی میل. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ هذا هو الثاني ما يسبق بالنار من ذهب أو فضة ابتغاء حلية ليجعل حلية أو نحاسا أو هديا متاعا فإنه يعلوه زبد منه كما يعلو ذلك زبد منه. اللہ نے فرمایا اس کے بعد دیکھو کہ تم آگ جلاتے ہو اور آگ میں سونا گرم کرتے ہو تاکہ اس سونے سے تم زیور بناؤ. آگ ہے، آگ میں تم سونا ڈال رہے ہو، سونا پگھل رہا ہے یا پیتل پگھل رہا ہے کہ بھی اس سے بنائے گا. اچھا جو خالص سونا ہے اس سے تو زیور بنے گا، اس کے اوپر جو مٹی آ جائے گی وہ کیا ہو گئی؟ اس کی تو کوئی حقیقت ہے، حالانکہ مٹی تو اوپر آ رہی ہے، اس کا کھوٹ جو ہے وہ اوپر آ رہا ہے، اصل جو ہے وہ نیچے بیٹھ رہا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ باطل اسی طرح اوپر تو آ جاتا ہے لیکن اس کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی. اس لیے فرماتے ہیں كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ اِذَا اجْتَمَعَ صِفَاتُ الْبَاطِلِ. اللہ پاک نے فرمایا یہ مسئلہ ہے بالکل اسی طرح حق و باطل کی کہ جیسے اس پانی پہ آنے والی جھاگ باقی نہیں رہتی اور جیسے اس سونے کو آگ میں ڈالو تو میل مٹ جاتی ہے، اسی طرح جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. كما أن الذبذب والذهب والفضة ما يسبق في النار بل يذهب ويزمهل. جیسے وہ میل پانی کے ساتھ نہیں بچ سکتی اور سونے چاندی کے ساتھ وہ جو میل ہے آگ میں جب اوپر آتی ہے وہ بھی مٹ جاتی ہے، اسی طرح باطل مٹ جاتا ہے. وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسُ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ أي لا ينتفي بالفرق ينزلكم ويذبي جانب الوادي يلك الشجر وتنصف الرياح كذلك خبز الذهب والفضة والحديد والنحاس يذهب ولا يجمن شيئا يبقى إلا الماء وذلك الذهب أنه ينتفي بهذا قال تبارك وتعالى. اللہ نے فرمایا میرے بندے غور کرو جب وہ دریاؤں کی سیل کے اوپر جو میل آتی ہے انجام کیا ہوتا ہے؟ کنارے کو آ گئی، درختوں میں لگ گئی، آخر ختم ہو گئی، سوکھ گئی، اڑ گئی. اصل تو وہ ہے جو پانی
اسی طرح سونے چاندی کے اوپر جو میل آتی ہے آخر وہ ختم ہو گئی، اصل سونا چاندی بچتا ہے۔ اسی طرح حق جو ہے وہ باقی رہتا ہے اور باطل جو ہے وہ مٹ جاتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے اس کے بعد فرماتی ہیں زیادہ کار اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال كقوله تبارک و تعالی تلك الامثال نضربها للناس ما يعقلها الا العالمون۔ اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن میں کھول کھول کے مثالیں بیان کی ہیں، لیکن ان مثالوں کو نہیں سمجھتے مگر وہ جو علم رکھنے والے ہیں ان کو سمجھ آتا ہے۔ قال علی بن ابی طالب بعد کو انزل السماء ماء وسالت اودية بقدرها هذا مثل ضربه الله اعتبر من القوة قدر يقينها وشكها فأما الشك ولا ينفع معه الأمل وما اليقين الله به على وقت أما الزبد هو الشك فيذهب جفاء وأما ما ينفع الله يقبل في الأرض۔ اس روایت میں حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ یہ مثال اللہ نے ایسی دی ہے کہ جیسے اللہ کے قرآن کی بارش ہوتی ہے تو دلوں کو جتنا یقین ہے وہ حاصل کرتے کا اہل فائدہ اٹھاتی ہیں اور شک جو ہے وہ مٹ جاتا ہے، یقین جو ہے وہ باقی رہتا ہے۔ وَكَمَا يَدْرُ بِالنَّارِ وَالْخَاضِيَةُ خُمْسُ بِالنَّارِ وَكَذَلِكَ بِاللَّهِ الْيَقِينَ وَيَتْرُكُ الشَّكَّ۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے جب تو سونا چاندی رہ کے جاتا ہے اور آگ میں پگھلاتے ہیں تو سونا چاندی رکھ کے تیرے زیور بناتے ہیں، جو میل کچھ ہے اس کو آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح شک اور کفر جو ہے وہ آگ میں ڈالا جائے گا، حق کی باقی رہے گا، حق کی ثابت رہے گا، حق ہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں انعام و اکرام عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ نے قرآن مقدس میں یہ مثالیں اس لیے دی ہیں کہ تم حق و باطل میں امتیاز کر سکو۔ اللہ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق دے، حق پہ چلنے کی توفیق دے۔ کہتے ہیں جی کہ اسلامی بینکاری میں بالکل مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلامی نظام کے تابع جو بینکنگ سسٹم ہے اس میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں تاکہ اسلامی بینک کامیاب ہوں اور دنیا کے لیے نمونہ بنے۔ اب تو الحمدللہ ثم الحمدللہ دنیا میں بہت سارے لوگوں کو اللہ نے توفیق بخشی ہے اور انہوں نے بالکل عین اسلامی طریقے کے مطابق بینکنگ سسٹم نافذ کیا ہے، اور المیزان ہے، البرکہ ہے، استثمار ہے اور بڑے بینک ہیں۔ بلکہ میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی کہ تقریباً پوری دنیا میں 122 بینک جو ہیں وہ اس وقت ریسرچ کر رہے ہیں اور ان کی جو فائنل رپورٹ ہے وہ اس بات پہ متفق ہے کہ اسلام کا نظام جو ہے وہ زیادہ مفید ہے۔ یعنی حالانکہ وہ بینک کافروں کے ہیں، مسلمانوں کے نہیں ہیں، کافروں کے بینک ہیں، لیکن انہوں نے بھی اعتراف کیا کہ اسلامک نظام جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے، اس سے لوگوں کو بھی زیادہ فائدہ ہوگا اور بینک والوں کو بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔ 122 بینکوں کی تقریباً رپورٹیں چھپی ہیں اور لازم آپ کوشش کریں کہ اسلام کے نظام کو اپنائیں، اسلام کے نظام مزاربت کو اپنائیں، اسلام کے نظام مشارکت کو اپنائیں، اسلام کے نظام مرابحہ کو اپنائیں۔ اگر آپ بڑا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو 10 آدمی مل جائیں، 20 مل جائیں، 50 مل جائیں، تاکہ پیسہ زیادہ ہو تو بڑے سے بڑا کام آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور پھر جو لوگ اسلامی اقتصادیات کے ماہرین ہیں ان کے پاس جا کے اپنی سکیم انہیں دکھلائیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، اس میں اسلام کے مطابق کوئی چیز میں خامی تو نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ اسلامی بینک کا پورا نظام موجود ہے، پوری تفصیل موجود ہے، کتابوں میں بھی موجود ہے، سرکاری رپورٹوں میں بھی موجود ہے
اور شریعت کونسل نے بھی بنا کے دی ہوئی ہے، اس میں کوئی خامیاں ہو سکتی ہیں، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن مجموعی طور پہ سب ٹھیک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت کا پیش ہونا معجزہ نہیں، کرامت ہے۔ معجزہ تب ہوتا جب سلیمان علیہ السلام منگواتے، بلکہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے قال الذی عندہ علم من الکتاب، تو وہ سلیمان علیہ السلام کے صحابی تھے اور سلیمان علیہ السلام کے ساتھی تھے، اور وہ نبی نہیں تھے، نبی حضرت سلیمان ہیں۔ اگر امر خارق عادت اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو وہ معجزہ ہے، اور اگر اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو وہ کرامت ہے۔ معجزہ بھی حق ہے، کرامت بھی حق ہے، معجزات الانبیاء بھی حق ہیں، کرامات الاولیاء بھی حق ہیں، لیکن جب اللہ چاہتے ہیں تو ظاہر ہوتے ہیں۔ نہ معجزہ پیغمبر کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، نہ کرامت اولیاء کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اللہ چاہے تو ظاہر فرما دیتے ہیں، نہ چاہے تو ظاہر نہ فرما۔ اب دیکھیں نا، تخت آ گیا لیکن پانی کا پتہ نہیں لگتا۔ ایک سیکنڈ سے پہلے، آگ جھپکنے سے پہلے ملکہ کا تخت آ گیا یمن سے دمشق شام، لیکن زمین کے نیچے پانی کہاں ہے پتہ نہیں لگتا۔ کہتے ہیں حضرت کو بلاؤ کدھر ہے؟ تو یہ اللہ کی شان ہے۔ کہتے جی کہ عمرے کا طریقہ احرام کا، تو یہ ساری کتابیں ہر زبان میں لکھی ہوئی ہیں، اگر تم نہ پڑھنا چاہو تو کیا علاج؟ ہر زبان میں عمرے پر، حج پر، مسائل پر تفصیل سے، بلکہ بعض لوگوں نے تو ماشاءاللہ کعبہ شریف کا نشان بنا کے طواف کے نشان لگا کے بھی سکھلایا ہے، اور بعض لوگ جو ہیں بالکل پریکٹیکل طور پر بھی سکھلاتے ہیں۔ تو اگر تم نہ سیکھنا چاہو تو میں کیا سکھلا سکتا ہوں؟ بڑی آسان سی بات ہے، غسل کریں، غسل کرنے کے بعد 2 چادریں باندھ لیں اور 2 رکعت سنت الاحرام پڑھ لیں، اس کے بعد سر سے کپڑا اتار لیں، لبیک اللہم لبیک لبیک بعمرۃ، یہ پڑھتے ہوئے مکے میں آ جائیں اور آتے ہوئے طواف کریں، 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھیں، اور اس کے بعد دعائیں کریں، زمزم کا پانی پئیں، اور صفا پہ جا کے شروع کریں، صفا سے مروہ تک 1 چکر، مروہ سے صفا تک 2 چکر، یعنی شروع صفا پہ کریں گے، ختم مروہ پہ کریں گے، ایک طرف 4 چکر بنیں گے، ایک طرف 3 چکر بنیں گے، تو یہ 7 چکر لگانے کے بعد آپ کا عمرہ پورا ہو گیا۔ اب آپ سروں پہ افضل ہے اس طرح پھروائیں، اگر بال بڑے ہیں تو چوتھا حصہ بالوں کا سارے سر سے اتر جائے، یہ 2-3 ٹک نہ لگائیں۔ اب آپ عمرے سے فارغ ہو گئے، کپڑے پہن لیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، عمرہ کو مشکل نہیں، لیکن اگر سیکھنا چاہیں۔ کہتے جی کہ لوگ جو پیری مریدی کرتے ہیں یا اولیاء اللہ گزرے ہیں، ان کے بارے میں فیصلہ کیسے کریں؟ ایک مشکل، کون سی مشکل؟ ابھی رات ہے یا دن ہے؟ نہیں، ابھی آپ کا کیا خیال ہے؟ رات ہے؟ روشنی تو بہت اچھی ہے، رات ہے، یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ کو سنت بدعت نہیں ہے۔ یہ فیصلہ آپ کے لیے آسان ہے، تو آپ کے لیے یہ کیسے مشکل ہو گیا ہے کہ یہ اولیاء اللہ ہے یا اولیاء الشیطان ہے؟ اگر اس کے عمل حضور سے ملتے ہیں اولیاء اللہ ہے، شیطان سے ملتے ہیں تو اولیاء الشیطان ہے، مشکل کیا ہے؟ نہ اس کو پہچاننے میں مشکلات کیا ہیں؟ آپ اگر ایک آدمی ہے، داڑھی مڈاتا ہے، بھنگ پیتا ہے، غیروں کی عورتیں گھر میں رکھتا ہے، طوائفوں کے مجرے حجرے میں جاتا ہے، صاف بات ہے کہ اولیاء الشیطان۔ اگر ایک آدمی نماز ہے، تہجد ہے، عبادت ہے، اللہ کا خوف ہے، تقویٰ ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، اولیاء اللہ ہے، یہ کون سی چھپی ہوئی بات ہے؟ تو اندھا بھی جانتا ہے نہ۔ تمہارے اپنے محلے میں 2 آدمی شریف ہیں، لڑکے نوجوان، اور 2 لڑکے شیطان ہیں، آپ جانتے ہیں اگر یار یہ لڑکے بڑے اچھے ہیں، یہ بڑے خبیث ہیں، ان سے بچنا۔ اگر آپ کسی کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں جہاں ہزاروں بچے ہوتے ہیں، تو پرنسپل جانتا ہے کہ یہ لڑکے بڑے اچھے ہیں، یہ لڑکے بڑے خبیث ہیں۔ تو اس طرح تمہیں اولیاء اللہ اور پیر جھوٹے سچے کا پتہ نہیں لگتا؟ پتہ لگتا ہے، لیکن تمہاری آنکھوں پہ اینک سرخ ہو تو سارے سرخ نظر آئیں گے، اس لیے اپنی اینک بدلو، پتہ 1 منٹ میں لگ جاتا ہے۔
کی حدود سے مجھے $200 اور ایک گھڑی ملی تھی، میں نے ہوٹل والے کے پاس جمع کرا دی. اور کیوں ہوٹل والے کو فرشتے ہیں نہ، ان کو جو آپ نے جمع کرا دی وہ جمع ہو گئی انشاءاللہ. اللہ کے بندے، اگر ایسی کوئی چیز مل جائے، یہاں حکومت نے باقاعدہ اس کے لیے دفاتر بنائے ہیں، وہاں جا کے جمع کرائیں، وہ باقاعدگی سے شریعت کے مطابق عمل کریں گے. ورنہ آپ خیرات کر دیں گے، اللہ آپ کو بھی ثواب دے گا، جس کا مال ہے اس کو بھی ثواب دے گا. ایسے ہوٹل والوں کو دے دیں گے تو وہاں بھی اپنے بھائی بیٹھے ہیں انشاءاللہ، فکر نہ کرو. جو حاجیوں کی بکریاں کھا جاتے ہیں وہ پیسے رکھیں گے. یعنی اندازہ کریں کہ سرکاری انتظام سے جو بکریاں آتی ہیں بینک منگواتا ہے، وہ تو ریٹ ہوتا ہے 375 ریال، حالانکہ ان بکریوں پہ کوئی ٹیکس نہیں. اچھا، بینک ان پہ ایک دھیلا بھی نفع نہیں لیتا، ایک دھیلا. اور پھر ان کا سارا انتظام کرنا، بکریوں کا رکھنا، ان کی خوراک، ان کو لے جانا، ذبح کرنا، گوشت بنوانا، تقسیم کرنا، گوشت کو مختلف ملکوں میں بھیجنا. ہمارے بھائی آ جاتے ہیں حاجی کے بعد، کہتے ہیں نا 375 ریال کے اوپر، ہم آپ کی 200 ریال میں کرا دیں گے قربان. اب وہ عقل کا اتنا اندھا ہے کہ بھی جن کے ساتھ اتنا بڑا بینک ہے وہ 375 میں بیچ رہا ہے، یہ 200 میں کیسے بیچے گا؟ تو وہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں کہ 100 بکری جمع کی، 100 ضرب 200 کتنے پیسے ہو گئے؟ اور 10 تاریخ کو 2 بکریاں ذبح کر کے باقی کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ سب کی قربانی قبول فرمائے. پاکستان سے باندھا تھا، راستے میں مجھے شک پڑ گیا احرام کے پاک ہونے میں، میں نے بدل لیا. کوئی بات نہیں، کچھ بھی. احرام بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ بندہ تو نہیں بدلا نا، چادریں بدل گئی ہیں، تم تو وہی ہو نا. 3 بھائی اکٹھے رہتے ہیں، 2 جانور قربانی کرتے ہیں. ایک والد کا جو وفات پا گئے تو اس کے 2 کیوں کرتے ہو؟ بھائی تو ہو 3 نہ، 3 بھائی ہو، 3 قربانیاں تمہاری ہو گئی، والد کے لیے کرتے ہو، 1 ان کی ہوگی، تمہیں تو 4 کرنے چاہیے، 2 کیوں کرتے ہو؟ غلط کرتے ہو. ہر آدمی کے لیے 1 قربانی. ان کے پیشاب پاخانے کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کا استعمال ناجائز ہے، الا ضرورت کے لیے، علاج کے لیے. اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ وہ جانور جن کا گوشت حلال ہے ان کا پیشاب بھی حلال ہے. اور وہ استدلال کرتے ہیں ایک حدیث مبارک سے کہ کچھ لوگ آئے تھے سرکار دو عالم کی خدمت میں مدینہ منورہ. آپ نے فرمایا کہ ان کو ٹھہراؤ جہاں صدقے کے اونٹ ہیں، اور حکم دیا فشربوا من البانہا وابوالہا، کہ تم اونٹنیوں کا دودھ بھی پیو اور ان کا پیشاب بھی پیو. تو اس وجہ سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ پیشاب ٹھیک ہے، ورنہ حضور پینے کا حکم کیوں دیتے؟ لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اجتبوا، اس حدیث میں لفظ ہے کہ وہ بیمار تھے، ان کو مدینہ منورہ کی فضا راس نہ آئی، ان کے پیٹ جو تھے وہ بڑھ گئے، وہ استسقاء کی بیماری میں مبتلا تھے، اور استسقاء کی بیماری کا علاج ہے اونٹنے کا دودھ بھی اور پیشاب بھی. اور وہ آدمی بھی منافق تھے، انہوں نے پھر حضور پاک کے جو منتظمین تھے اونٹنوں پہ، ان کو قتل کر دیا بدبختوں نے، اور اونٹنیاں لے کے بھاگ گئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور ان کو سزا دی. تو بہرحال یہ مسئلہ ائمہ کے نزدیک مختلف ہی ہے. کہتے جی انشورنس پالیسی جو ہے، انشورنس پالیسی ایک قسم کی نہیں ہوتی. اصل میں تو جتنے تقریباً انشورنس کی قسمیں ہیں، یاد رکھو ان میں جوا بھی ہے اور سود بھی ہے. یہ ہر بندہ سمجھتا ہے. دیکھو نا، مثلا میں نے 10 لاکھ کی پالیسی دی، اور ابھی میں نے 4 قسطیں جمع کرائی تھی کہ میں مر گیا، تو باقی پالیسی 10 لاکھ مجھے ملے گا کہ نہیں؟ تو اسی کا نام تو جوا ہے نا، کہ میں نے لگایا 2000 ملا 10 لاکھ. اچھا، میں نے پالیسی دی 10 لاکھ، 10 سال کی مدت تھی، 10 سال تک میں زندہ رہا، تو 10 سال کے بعد مجھے 10 لاکھ بنا سود کے ملے گا، تو سود بھی ہو گیا. تو لہذا جوا بھی ہے، سود بھی ہے، وہ کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ لیکن بعض علماء نے اضطرار کی حالت میں بعض پالیسیوں کی اجازت دی ہے، کہ جیسے مثلا یہاں دیت اسلامی ہے، کوئی بندہ مر جائے تو 1,40,000 ریال تقریباً دیت ہے، تو اب وہ کہاں سے ادا کرے گا؟
تو اس لیے بعض علماء نے تھرڈ پارٹی کی انشورنس کی اجازت دی ہے، اللہ عالم۔ میری بیوی کو مدینہ منورہ میں ماہواری آ گئی اور اسی دن ہمیں مکہ شریف آنا تھا، تو عورت کو اگر حیض آ جائے تو حالت حیض میں وہ میقات پہ غسل کرے، نماز نہ پڑھے، نیت کر لے اور لبیک پڑھ لے، اور جب مکے میں آئے اپنے ہوٹل میں رہے، جس دن پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ کر لے۔ اور اگر اس نے نیت نہیں کی، بغیر نیت کے آ گئی، تو اب مسجد عائشہ سے عمرہ کرے اور ایک بکری بطور دم ادا کرے، یا پھر فوراً مدینے جا کے دوبارہ احرام باندھ کے آ جائے تو بکری نہیں دینی ہوگی۔ کہتے جی کہ ہر بار جب ہم عمرہ کریں تو اس طرح پھروانا ہوگا، بالکل پھروانا ہوگا، چاہے بال نہ بھی ہوں تب بھی پھروانا ہوگا۔ اگر کوئی گنجا آدمی عمرہ کرے اس کو بھی اس طرح پھروانا ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرے بال نہیں جی میں کیا کروں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تیرے بالوں کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ کو گردن جھکانے کی ضرورت ہے کہ بندے نے اپنی گردن جھکا کے اپنا سر جو ہے وہ اللہ کی دربار میں پیش کر دیا ہے۔ کہتے جی کہ مجھے نماز میں بڑے بڑے خیالات آتے ہیں، اچھی بات ہے، یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ اگر نماز میں برے برے خیالات آئیں تو یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے، کیونکہ جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے تو وہی ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے نا، جو کافر ہیں ان کو کیوں وسوسے آئیں؟ تو اس لیے اگر تمہیں وسوسے آتے ہیں تو سمجھو ماشاءاللہ تم ترقی کر رہے ہو، یہ اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں، نہ گھبرانے کی بات ہے۔ حضرت ابو بکر سے ایک یہودی نے پوچھا تھا کہ ہم جب عبادت کرتے ہیں تو ہمیں برے خیالات نہیں آتے، لیکن مسلمان جب عبادت کرتے ہیں تو ان کو برے خیالات آتے ہیں۔ تو حضرت صدیق نے فرمایا کہ دو کمرے ہوں، ایک کمرے میں سونا چاندی بھرا ہو اور ایک کمرہ خالی ہو تو ڈاکو کہاں داخل ہوگا؟ تو اس نے کہا جہاں سونا چاندی ہو۔ تو اس نے کہا تمہارے دل جب ایمان سے خالی ہے تو شیطان کیا کرنے آئے گا؟ وہ تو مطمئن ہے کہ یہ تو میری برادری جہنمی ہے ہی ہے، اس نے تو زور ان پہ لگانا ہے نا جو جہنم سے دور ہیں۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ بس ایسے آتے آنے دو۔ اچھا، ایک بزرگوں نے علاج لکھا ہے، بزرگوں کا علاج کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، یعنی تجربہ ہے۔ جیسے کبھی کبھی ہم بھی حکیم بن جاتے ہیں نا، کہ بندہ پوچھتا ہے جی مجھے درد ہے، میرے فلانی گولی کھا لو، تجربہ ہوتا ہے انشاءاللہ، ورنہ اکثر اللہ کی رحمت سے فی امان اللہ ہو جاتا ہے۔ یہ تجربے پہ عمل ذرا کم کیا کرو۔ بارہ انہوں نے تجربہ لکھا ہے کہ تم 2 رکعت نفل پڑھ رہے تھے، شیطان نے وسوسہ ڈالا تو اور لمبی کرو نماز، سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھتے 6 دفعہ پڑھو، پھر وسوسہ ڈالتے تم 9 دفعہ پڑھو، پھر ڈالتے تم 11 دفعہ پڑھو، پھر ڈالتے 21 دفعہ، آخر وہ تنگ ہو کے بھاگ جاؤ گے، جتنا چھیڑتا ہوں یہ تو اور لمبا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار اس سے بھاگو، اس کو کچھ نہ کہو، یہ تو اللہ کی عبادت بھی اور زیادہ لگ جاتا ہے، اس کو اسی پہ رہنے دو، یہ تھوڑی کرتا تھا نا وہی بہتر ہے۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ڈرانے کے لیے کہا کہ آپ نے جو غلطی کی ہے معافی مانگو، ورنہ میں فارم لکھ کر تمہارے بھائی کو مطلع کر دوں گا اور طلاق کے 3 فارم پہنچا دوں گا۔ تو پہنچایا تو نہیں نا، نہ لکھا ہے، کہا کر دوں گا، کر دوں گا سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کہے کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا تو ہو جائے گا۔ کہتے ہیں جی کہ کوئی عورت اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھے، اعتکاف گھر میں نہیں بیٹھا جاتا، مسجد میں بیٹھا جاتا ہے۔ ہاں اگر بعض عورتوں کے گھر کے اندر مسجد بنا دیتی ہیں عبادت کے لیے تو وہاں بیٹھ سکتی ہے۔ اگر اسی حالت میں اس کو حیض آ جائے تو اعتکاف نہیں ٹوٹتا، لیکن وہ اپنے نماز نہیں پڑھے گی، حیض کے عالم میں عبادت جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتی۔ کہتے جی میرا ایک دوست ہے، غیر ملکی مسلمان لڑکی سے اس نے عدالت میں شادی کر دی، عدالتی کاغذات بھی مکمل ہیں، لڑکی کو اپنے ملک لے گیا، بچہ بھی ہے، نکاح کسی مولوی نے نہیں پڑھا، تو مولوی سے پڑھانا بھی شرط ہے۔ نکاح پڑھوانے کے لیے مولوی کی کوئی بات نہیں، نکاح ہوا ہے تو گواہ ہے، بس بات ٹھیک ہے، کورٹ میں اقرار ہے، اعتراف ہے، شاہد ہیں، گواہ ہے، اعلان ہے، نکاح ہو گیا۔ ضروری تو نہیں کہ مولوی نکاح پڑھائے، تم خود خطبہ پڑھ کے پڑھ سکتے ہو، نہ بھی پڑھو تو کوئی بات نہیں، خطبہ پڑھنا سنت ہے، اصل بات تو ایجاب قبول ہے اور گواہ ہے۔
وہ ہو گیا انشاءاللہ تو نکاح ہو گیا. میرے والد اور چچا جائیداد کی وجہ سے ناراض ہیں، ان کے لیے دعا کرو اللہ صلح نصیب کرے. میں مسجد میں نے دیکھا کہ کچھ اردو کی کتابیں پڑھی تھیں لیکن کوئی پڑھنے والا نہیں تھا. میں نے وہ لے لی. وہ ساری کتابیں بدعت اور شرک کے مطابق تھی. تو پھر تو تقسیم نہ کریں، آپ گناہگار ہیں، آپ شرک و بدعت پھیلا رہے ہیں. تو کتاب کو پڑھا کریں کہ کتاب میں شرک و بدعت کے خلاف ہے یا شرک و بدعت والی ہے. اگر کتابوں میں شرک و بدعت ہے تو ایسی کتابوں کا پڑھنا بھی حرام ہے اور آگے تقسیم کرنا بھی حرام ہے. ہم لوگ سنت جو ہے حضور کی نیت کر کے پڑھتے ہیں. نماز اللہ کی ہوتی ہے، نفل ہو، سنت ہو، فرض ہو. سنت کا معنی ہے طریقہ محمد مصطفیٰ. یہ معنی نہیں ہوتا کہ سنت نبی کی ہے، فرض اللہ کے ہیں، نفل ولی کی ہے. یہ کون سی عبادت ہے بھائی؟ اگر ہم حضور پاک کے نام پہ قربانی کریں بالکل جائز ہے. یہ باہر جو سبیل کا کھانا چلاتے ہیں ہم کھا لیں. اگر غریب ہو تو کھا لو، امیر ہو تو غریبوں کے لیے چھوڑ دو. اب یہ تو نہ کرو نا کہ جو مفت چل رہا ہے وہ بھی امیر لے لو، غریب بیچارے اس سے بھی رہ جائیں. یعنی ایک تم کھانا غریبوں کو کھلاتے نہیں اور جو لوگ لے آئے غریبوں کو کھلانے کے لیے وہ تم نمبر لگا کے لے لیتے ہو کہ جو آج ہمارا کام تو بن گیا نا. اگر ایک آدمی کا دایاں باہو ٹوٹ جائے کوئی بات نہیں، بائیں ہاتھ سے کھائے ہاتھ سے. یہ مجبور ہے، کیا کرے؟ اگر دایاں ہاتھ ہو بھی نہ تو پھر کیا کرے گا؟ ماں کا حکم مانے یا باپ کا؟ سب سے زیادہ حق ماں کا ہے، لیکن شریعت کے خلاف کسی کا حکم نہ مانے، نہ ماں کا نہ باپ کا، لیکن دونوں کی اطاعت کرے. ماں کہتی ہے کہ میری مرضی سے شادی کرو، باپ کہتا ہے کہ میری مرضی سے شادی کرو. کوئی مشکل مسئلہ نہیں. آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے استخارہ کر لیں اور جو اللہ کو منظور ہو اس کے مطابق عمل کر لیں، انشاءاللہ دونوں راضی ہو جائیں گے. یا ایسا کرو نا، ماں کو کہو بھی تم بھی شادی کرا دو، باپ کو کہو تم بھی کرا دو، دونوں سے کہا دو. ہنسنے کی کیا بات ہے یار؟ دوسری شادی میں یعنی کوئی جرم ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، حرام ہے، کیا بلا ہے کہ آدمی دوسری شادی پہ ہنستا ہے؟ اللہ کے بندے 2 شادیاں 4 شادیاں اسلام نے اجازت دی ہیں، دونوں کو راضی کرو، ماں کو بھی باپ کو بھی. 1 مہینہ ایک شادی کر لو، دوسرے مہینے دوسری شادی کر لو. پھر دیکھو خود بخود فیصلہ کریں گے کہ یار بیٹا تو دونوں کے لیے تیار ہو گیا، اب ایسا کریں ہم سلو کریں، ایک ہی ٹھیک ہے. تم کہو میں حاضر ہوں، میں تم دونوں کا فرمان پورا کروں گا. اگر کہتا ہے جی کہ میرے والد عمرے پہ آ رہے ہیں رمضان المبارک میں، میں ان کو لینے کے لیے جدہ جاؤں گا ایئرپورٹ پہ، اور واپسی پہ اگر میں بھی جدے سے احرام باندھ لوں کوئی حرج نہیں، آپ باندھ لیں اور ماں باپ کے ساتھ کٹھے عمرہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں. مرد کے لیے دنداسا مارنا، یہ دانتوں پہ جو دنداسا مارتے ہیں کوئی منع نہیں. اگر بطور علاج مارا جائے، بطور سرخی مارا جائے کہ جیسے عورتیں سرخی لگاتی ہیں میرے ہونٹ بھی سرخ ہو جائیں، پھر ناجائز ہے. یعنی ہونٹ بچائیں، اندر صرف دانتوں کو ماریں تاکہ بیماری نکل جائے اور دانت صاف ہو جائے. لیکن اس لیے لگاتے ہو کہ ذرا ہونٹوں پہ لالی آ جائے تو فائدہ ویسے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ لالیاں گلالیاں کچھ بھی نہیں ہوتی. ایسے خام خواہ پڑھنے سے بڑا کچھ بنتا ہے. کہتا جی اپنی بیوی سے جماع کرنے کے لیے وقت کی کوئی قید ہے؟ جناب کوئی قید نہیں، بس نماز کے وقت نہ کیا کرو کہ لوگ نماز پڑھیں تمہیں جماع یاد آ جائے. باقی تمہاری بیوی ہے، دن ہے، رات ہے، جب مرضی ہے کر سکتے ہیں. ایک آدمی کی ماں مر گئی، اس بچی کو دوسری عورت نے پالا ہے، تو جس عورت نے پالا ہے دودھ پلایا ہے وہ اس کی ماں بن گئی. اب اس عورت کی جتنی اولاد ہے اس بچی کے بھائی بہن ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. اگر کوئی آدمی فجر کی نماز کے بعد فجر والی 2 سنتیں اور نفل نہیں 2 سنتیں رہ گئیں تو نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتا ہے اور سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے. ایک آدمی نے عید الفطر پہ عمرہ کیا، حج تمتع ہو گیا،
حج کی ایک بکری دے گا. ایک ہے حج کی بکری، ایک ہے قربانی. قربانی جو ہر سال تم دیتے ہو، اپنے ملک میں بھی ہو دیتے ہو، تو قربانی ہے. اس کا حج کی بکری سے تو کوئی تعلق نہیں نا. اگر حج کر رہے ہو تو دو بکریاں ہو گئیں، ایک قربانی والی ایک حج والی. قربانی اپنے ملک میں کر دو، حج والی بکری ملا کے دے دو. کہتا ہے کہ بعض لوگ طواف میں ٹیلی فون سنتے ہیں. طواف تو ہو جائے گا لیکن کرنا نہیں چاہیے، ادب کے خلاف ہے. رکن یمانی، رکن یمن کی جانب ہے، اور موقع ملے تو بسم اللہ اللہ اکبر اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. ایک روایت میں ہے کہ یہاں اللہ کے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے. جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ اس بندے کی دعا قبول فرما. کسی کو رقم دی ہے 10,000 کہ مجھے 500 ریال ہر مہینے نفع دیا کرو، خالص حرام ہے، سود ہے. ایک آدمی جو ہے سفر کی وجہ سے احرام کراچی سے نہیں باندھا، جدہ سے باندھا یا مسجد عائشہ سے باندھا، دم پڑ گئی. ہر عمرے میں دم دے نا، غلطی کرے تو دم دے گا نا، غلطی نہ کرے تو کیوں دم دے. اگر ایک آدمی داڑھی منڈاتا ہے تو امام نہ بناؤ اس کو، کہ داڑھی منڈانا جو ہے بار بار گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے وہ فاسق ہو جاتا ہے، اور فاسق فاجر کو امام نہیں بنانا چاہیے. ایک آدمی نے عمرہ کیا، بال نہیں کٹوائے، غسل کر لیا، لیکن اگر غسل کرنے کے بعد بال کٹوا لیے تو دم نہیں پڑے گا. اگر بالکل نہیں کٹوائے اور کپڑے پہن لیے اور 2 دن ایک دن گزر گیا تو وہ بال بھی کٹوائے اور ایک دم بھی ادا کرے، اور دم جو ہے فقراء حرم پہ تقسیم کرے. رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے گھر میں طواف زیادہ کریں. کثرت طواف جو ہے وہ افضل ہے عمرے سے، لیکن وہ عمرہ جو آپ اپنے ملک سے کریں گے یا مدینہ منورہ سے آتے ہوئے کریں گے تو اس عمرے کا ثواب تو ایسے ہے جیسے حضور پاک کے ساتھ حج کرے. کہتے جی کہ اگر حنفی مسلک کے لوگ امام حرم کے پیچھے وتر پڑھیں وہ بھی ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھی حدیث میں ثابت ہے. اگر آپ نے علیحدہ پڑھیں تو وہ ان کی مرضی ہے، کیونکہ احناف کے نزدیک وتر واجب ہے اور ان ائمہ کے نزدیک وتر سنت ہے. اس لیے اگر حنفی حضرات تہجد کے وقت میں اپنے پڑھ لیں وہ بھی جائز ہے، اور اگر امام کی اقتدا کر لیں انشاءاللہ وہ بھی جائز ہے. یہ کوئی ایسے مسئلے نہیں کہ جس میں آدمی لڑے. ایک عالم دین بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے اور اللہ تمام بیماروں پہ رحم فرمائے. اللہ ہماری اولادوں نسلوں در نسلوں پہ اپنا رحم فرما دے اور ان کو ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریوں سے بچا لیں. اگر عورتوں کا جماعت کے ساتھ حرم میں نماز پڑھیں بالکل جائز ہے. کہتے جی کہ مسجد نبوی میں بعض عورتیں کھانے کی چیزیں دیتی ہیں، غریب ہو تو لے لو، امیر ہو تو نہ لو. کہتے جی کہ یہاں جو قرآن کی آیتیں چھپی ہیں 6236 ہیں اور ہمارے یہاں 6606. کوئی بات نہیں، تو قرأت کا اختلاف ہے. بعض اوقات ہم ایک آیت کو ایک آیت سمجھتے ہیں لیکن بعض گزارے ان کو 2 آیتیں لکھا ہے، اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ کھڑے ہوں تو وہاں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا جائز ہے. اسی طرح السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک یا اول الخلفاء، اسی طرح یا ثانی الخلفاء. کہتے جی کہ بعض لوگ تبلیغ تو کرتے ہیں لیکن علم نہیں ہوتا، تو آخر تبلیغ کریں گے تو علم آئے گا نا. تم ایسا کرو، تمہیں جو اللہ نے علم دیا ہے تم کرو، اعتراض کے بجائے تم لگ جاؤ. ایک آدمی کہتا ہے کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے. بالکل ضروری ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم کا حاصل کرنا مرد ہو یا عورت ہو سب پہ ضروری ہے. یعنی دین کا اتنا علم تو حاصل کرے نا کہ اس کو خدا، رسول، توحید، رسالت، نماز، فرائض کا پتہ لگے.
میں بعض لوگوں کے لیے کام تلاش کرتا ہوں، جب کام مل جاتا ہے تو ان سے میں کچھ پیسے لیتا ہوں، ان کو پہلے بتا دو کہ میں تمہارے لیے بھاگوں گا، دوڑوں گا، کام ڈھونڈوں گا، تو تمہیں کچھ مجھے بھی میری محنت کا بدلہ دے دے گا، تو کوئی بات نہیں، لیکن بتا دیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بارش کے لیے لایا گیا تو کوئی بات نہیں ہے، تو مسئلہ لانے والے اس وقت کافر تھے، اور پھر حضور موجود ہوں تو ان کے ساتھ دعا کرانا کوئی منع نہیں، وہ تو سب کے نزدیک جائز ہے۔ اگر نماز کا وقت نکل جائے تو نماز قضا کریں۔ حضور پاک کی فجر کی نماز قضا ہو گئی تو آپ نے قضا پڑھی۔ بعض لوگ میں عرفات میں بھی سگریٹ پیتے ہیں، اللہ ہدایت دے، سگریٹ پینا حرام ہے اور حالت احرام میں ڈبل حرام ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی کی 4 بیویاں ہیں،